ٹی ایل پی کے خلاف ایک آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. دیکھیں جب ان کے خلاف فائنل آپریشن ہو رہا تھا تب بھی صلح جنرل باجوہ کے 11 آرمی ہاؤس میں ہوئی تھی. ان کے ساتھ بھی تقریباً وہی سلوک ہوگا جو پی ٹی آئی یا ٹی ٹی پی یا اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹی ایل پی کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی کسی نہ کسی صورت میں حمایت حاصل رہی ہے. صلح جنرل باجوہ کے 11 آرمی ہاؤس میں ہی ہوئی تھی. سعد رضوی کو این آر او لے کے دیا. ماں جی غدار آپ کا بیٹا ہے خواجہ آصف نہیں، وہ تو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے. حماد اظہر صاحب میں جرأت ہے تو پاکستان واپس آ کے اس مقدمے کا سامنا کر لیں. السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ. پاکستانی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو سیاسی رہنماؤں کی وابستگیاں اور وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں اور ایک ہلچل ہوتی ہے سیاسی میدانوں میں. آج کل وہی جاری ہے اور کچھ کریک ڈاؤن بھی ہوتے ہیں کچھ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن تو جاری ہے مگر ابھی اطلاعات ہیں کہ کچھ اور کریک ڈاؤن بھی ہونے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم جانیں گے مزمل صاحب سے اندر کی بات. السلام علیکم مزمل صاحب. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سنائیں. اللہ کا شکر. مزمل صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں تو تبدیل ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے بعد جو ہے کریک ڈاؤن جاری ہے، کیا کسی اور پارٹی کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے؟ جی پنجاب میں ایک اور سیاسی جماعت ٹی ایل پی کے خلاف ایک آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے اور اس میں لسٹیں بن رہی ہیں. دیکھیں جو جڑاوالا کا واقعہ ہے اور اس کے علاوہ جو اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ عبادت گاہ سے یہ مندر گرائیں، یہ کریں، مینار گرا دیں. ان کے کچھ جگہ قبرستانوں کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے اور اس میں ٹی ایل پی کے لوگ ملوث پائے گئے ہیں. تو بہت پنجاب میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے جس میں فوجی افسران بھی ٹاپ کے اور پنجاب کی حکومت بھی شریک تھی اور اس میں اس معاملے پر غور بھی ہوا ہے. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے گزشتہ دنوں آرمی چیف جو ہیں وہ پورے پاکستان کے بشپس کو بھی ملے، فادرز کو بھی ملے اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی عبادت گاہوں کا تحفظ کریں گے اور اقلیتوں کا بھی تحفظ کریں گے. لیکن دوسری طرف ایک ویڈیو ایسی بھی آئی کہ جڑاوالا کے واقعے میں جو ٹی ایل پی کا رہنما ملوث تھا وہ جب رہا ہوا تو وہ ٹی ایل پی کے ہیڈ کوارٹر پہنچا، خادم رضوی صاحب کی قبر پہ پہنچا اور وہاں پر پھر ایسی نعرے بازی کی گئی کہ ہم یہ کام دوبارہ کریں گے اور اس قسم کی ویڈیوز بھی حساس اداروں کے ہاتھ میں آئی ہیں. لہذا اب ایک آپریشن پلان کیا جا رہا ہے ٹی ایل پی کے ایسے لوگوں کے خلاف جو اقلیتوں کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں، جو اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں اور جو مذہبی اس حوالے سے ایک محاذرائی پیدا کر رہے ہیں. اور اس میں بالخصوص ٹی ایل پی جو ہے وہ پنجاب میں پائی گئی ہے. جڑاوالا کے واقعے میں بھی کچھ اور جو اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے حوالے سے، احمدیوں کی عبادت گاہوں کے حوالے سے بھی جو عالمی سطح پر شکایات آئی ہیں ان میں بھی ٹی ایل پی پائی گئی ہے اور اس حوالے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو ٹی ایل پی کے عناصر یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں بھی لایا جائے گا اور ان کے ساتھ بھی تقریباً وہی سلوک ہوگا جو پی ٹی آئی یا ٹی ٹی پی یا اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس پر حساس اداروں کو رپورٹیں بنانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. لوگ آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں، ان کے پروفائل اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پر مزمل صاحب تاریخ تو بتاتی ہے جیسے فیض آباد دھرنا ہوا، اس کے بعد لاہور میں بھی رینجرز کا جب یہ ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن ہوا، جب تحریک انصاف اقتدار میں تھی تو تب بھی ایک افراتفری اور انتشار پیدا ہو گیا. تو کیا یہ اسٹریٹجی ٹھیک رہے گی؟ اس سے تو مزید انتشار پھیلے گا. دیکھیں ٹی ایل پی کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی کسی نہ کسی صورت میں حمایت حاصل رہی ہے. آپ دیکھیں جب ان کے خلاف فائنل آپریشن ہو رہا تھا تب بھی صلح جنرل باجوہ کے 11 آرمی ہاؤس میں ہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور یہ مفتی منیب وغیرہ اور عقیل کریم ڈیڈی
بیچ میں ڈل کے جب وزیر آباد میں جلوس رکا ہوا تھا تو سعد رضوی کو NRO لے کے دیا اور وہ بیچ میں ڈل گئے اور TLP کو ایک اس وقت بھی ریاست سے NRO ملا تھا. لیکن اس بار جو ہے فوج اس بارے میں بالکل مصمم ہے. ان کا خیال ہے کہ جو جڑاں میں ہوا ہے، جو اقلیتوں کی عبادت گاہوں سے مسلسل ہو رہا ہے پنجاب میں، اور ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے درجنوں واقعات اب ہو گئے ہیں. جڑاں تو بہت بڑا واقعہ تھا، سیالکوٹ واقعہ بھی تھا، بھی تھا، تو اس لیے درجنوں واقعات ہو گئے ہیں اور ہر جگہ TLP اس میں ملوث نظر آتی ہے. لہذا یہ طے کیا گیا ہے کہ ان کو اب سیٹ ٹو ٹاسک کیا جائے. یہ انٹرنیشنلی بھی ایک پرابلم بن رہا ہے اور پاکستان کے لیے اندر بھی ایک پرابلم بن رہا ہے. جب بشپ سارے ملے تھے انہوں نے بھی آرمی چیف سے TLP کے خلاف شدید شکایت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ TLP کے لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ جو ان کا رویہ ہے، پاکستان میں امن سے رہنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ہاسٹائل بیہیویئر ٹورڈز جو اقلیت ہیں وہ اقلیتوں کے لیے ہر وقت خطرے کا باعث ہیں. یہ موب اکٹھا کر لیتے ہیں، مسجدوں میں اعلان کرانے شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی بات پر کہنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام پر حملہ ہو گیا ہے، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، اسلام پر حملہ ہو گیا ہے، حضور کی شان پر حملہ ہو گیا ہے. تو ہر مذہب کے اپنے عقائد ہیں، اپنی ان کا طریقہ کار ہے عبادت کا. اب دیکھیں نا، تو اس لیے ان کو آپ کمپیل تو نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے عقیدے پر آ جائیں. مطلب ہم حضور نبی اکرم کی شان پر ہماری جان بھی قربان اور ہم ان کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عیسائی تو انہیں آخری نبی نہیں مانتے ہیں. تو جو نہیں مانتے ہیں آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو آخری نبی مان لیں گے؟ یا وہ ایسا کہیں گے تو آپ انہیں کہیں گے کہ جی انہوں نے توہین رسالت کر دی ہے. لہذا TLP کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن پنجاب میں سسٹمیٹک جو ہے وہ آن دی کارڈز ہے، جس کا گو ہیڈ دے دیا گیا ہے. حساس ادارے اس میں تیاری کر رہے ہیں. لوگوں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ 200-250 لوگوں کی لسٹ بنی ہے اور جو اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور اس بار ان کے اوپر بہت سخت ہاتھ ڈالا جائے گا. تو مزمل صاحب یہ آپریشن جو ہے اس میں پنجاب پولیس، رینجرز اور باقی سیکیورٹی ادارے بھی شامل ہوں گے؟ سب شامل ہوں گے، ایک دوسرے کا تعاون حاصل ہوگا اور سب اس میں جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور کسی کو معافی نہیں دی جائے گی. کوئی ڈیٹ فائنل کر لی گئی ہے؟ اسی مہینے میں ہوگا یا پھر نیکسٹ منتھ؟ نہیں، بس یہ اب شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو کوئی اکٹھے تو اٹھانا نہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو اٹھا کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور کچھ کو شیڈول 4 میں ڈال دیا جائے گا، کچھ کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے، کچھ کو اوپر جو ہے ٹرائل کیا جائے گا. تو اس کی مختلف اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں کہ کس کو کیا کرنا ہے، لیکن یہ کام اب آپ کو بہت جلد شروع ہوتا نظر آ جائے گا. مزمل صاحب اگر جواب میں ہرزہ سرائی اور مزاحمت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی پلان کی گئی؟ یہ کیا ہرزہ سرائی ہوگی؟ جو قانون توڑتا ہے اس کے خلاف ایکشن. PTI سے زیادہ بڑی طاقت ہے TLP. چھوڑیں اب آپ، اب ریاست جب طے کر لیتی ہے نا، پھر جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو پھر وہ سب کے آگے کمزور ہوتی ہے. اور جب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب کوئی بھی ریاست کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، چاہے TLP ہو، چاہے PTI ہو، چاہے کوئی بھی ہو. میرے خیال میں اب TLP کے لیے بھی سوائے اس کے کہ وہ قانون کے دائرے میں آ جائیں کوئی اور راستہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کے بعد ان کی والدہ نے ایک چیلنج کیا ہے خواجہ آصف صاحب کو کہ آپ نے جو ہے وہ عثمان ڈار کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے ان سے انٹرویو کروایا ہے. تو مزمل صاحب اندر کی بات کیا ہے؟ تو وہ عثمان ڈار کو آگ کر دیں، وہ کہیں کہ میں عثمان ڈار کو اپنا دودھ نہیں بخشتی، وہ کہیں کہ مطلب وہ عمران خان سے ٹکٹ مانگ رہی ہیں خواجہ آصف کے مقابلے پہ الیکشن لڑنے کے لیے. ماں جی، تو ماں جی پہلے عثمان ڈار کو غدار تو قرار دیں. آپ کے لیڈر، ماں جی آپ کے لیڈر عمران خان پر آپ کے بیٹے عثمان ڈار نے ملک سے غداری کا الزام لگایا ہے. آپ یہ طے کر لیں کہ آپ اپنے بیٹے عثمان ڈار کو دودھ بخشتی ہیں یا اس کو غدار قرار دیتی ہیں، یا آپ اپنے لیڈر کو غدار قرار دیتی ہیں. اچھا یہ پہلے بھی ہوا ہے، جب فواد چوہدری صاحب نے چھوڑا نا تو ان کی اہلیہ ہبہ فواد نے کئی دن تک عمران خان کی فوٹو اپنی DP پہ لگائی رکھی. ہم سب بھی پریشان ہوتے تھے کہ بھئی جب فواد چوہدری نے چھوڑ دیا تو آپ کے رہنے کا کیا تک ہے. پرویز خٹک صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ان کے بیٹے نے کئی دن تک کہنا شروع کر دیا میں تو ابھی PTI میں ہی ہوں، ہم ابھی PTI میں ہی ہیں. یہ اب عثمان ڈار کے بعد ان کی ماں کہنا شروع ہو گئی ہیں. میرا مطلب ہے گھر میں تو پہلے فیصلہ کر لیں نا، تو یہاں پھر گھر والے جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں. ماں جی
गद्दार आपका बेटा है ख्वाजा आसिफ नहीं, वो तो अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा रहा है। माँ जी इमरान खान ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ बनना, इमरान खान ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ बनना, वो ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ बन सकता है। अपने खिलाफ वादा माफकुवा ਕੋਲੋਂ तो बेवकूफ नहीं ना बनेगा। ਉਹਨੂੰ नहीं पता ਤੁਸੀਂ तो समानदार इकट्ठे हो। लोग भी कितने सादा हैं कि किसी को बेवकूफ बनाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, हमाद अजहर ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है अपने ट्विटर पे अकाउंट पे और कहा है कि उस्मान डार साहब के साथ लगता है कि बड़ा तशद्दुद हुआ है, उन्हें तो इस सिचुएशन में इंटरव्यू की नहीं बल्कि उन्हें इलाज की जरूरत थी, और वो कल भी तहरीके इंसाफ के लीडर थे और आज भी हैं, रहेंगे। कोई बात नहीं, हमाद अजहर साहब का नाम लिया उस्मान डार साहब ने कि वो 9 मई के वाक़े की प्लानिंग में मुलव्वस थे, और उस्मान डार साहब अदालत में हमाद अजहर साहब के खिलाफ गवाही देंगे। हमाद अजहर साहब में जरूरत है तो पाकिस्तान वापस आके उस मुकदमे का सामना कर लें। कल तक तो बड़े हमाद अजहर साहब ताने देते थे नवाज शरीफ को, वापस आओ वापस आओ, वापस क्यों नहीं आते हो, आकर अदालतों का सामना करो, कानून का सामना करो, इंसाफ तुम्हें पुकार रहा है। हमाद अजहर साहब आए ना वो सारे ट्वीट अपने मुंह पर रख के, वापस जरा पाकिस्तान, ये इटली में ना फिरे, पाकिस्तान आए, जुर्रत दिखाएं, आकर सरेंडर करें, मुकदमे का सामना करें कि मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, मुझे 20 साल कैद दे दें, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। आज ये कल तक सबको गालियां देने वाले आज खुद भगौड़े हुए हैं। 4 दिन इनमें खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। फुआद हसन फुआद के आगे इन्होंने कागज रखा कि वादा माफ गवाह बन जाओ, उसने कहा मैं नहीं बनूंगा, उसकी जमानत नहीं हुई, वो जेल में ही रिटायर हो गया, उसकी जमानत नहीं हुई, उसके बच्चों की, उसके सारी फैमिली ट्रॉमा में गुजर गई, वो तो वादा माफ गवाह नहीं बना। आहत चीमा तो वादा माफ गवाह नहीं बना। या आपने राना सनाउल्लाह को 7 महीने मौत की कोठरी में बंद रखा है, सूरज नहीं देखने दिया, वो तो वादा माफ गवाह नहीं बना। ये आप 4 दिन में ही वादा माफ गवाह बन जाते हैं। मैंने कल भी कहा है ये रंगबाज पहलवान निकले हैं सियासत के। वो हमारे यहाँ रंगबाज पहलवान होते हैं ना महल्ले में, वो हर वक्त बड़के लगाते रहते हैं, ओए केड़ा है, ओए केड़ा है। जब चपेट मरे तो फिर कहते हैं भाईजान क्यों मारा है, मैं तो वैसे ही कह रहा था। यहाँ सियासी कारकुनों ने कोड़े खाए हैं, फांसियां लगी हैं, उम्र कहते सही है, वो तो वादा माफ गवाह नहीं बने। वो तो अपने सियासी नजरिए पर कायम रहे हैं, उन्होंने सियासत के लिए जाने को दी हैं। ये 4 दिन में ये मौजे, ये सारे एटीएम्स थे, उस्मान डार से लेके सारे चूरी खाने वाले मजनू, इनका क्या काम सियासत में? ये तो पैसे के सिर पे सियासत करने वाले लोग हैं, इनका सियासत से क्या ताल्लुक है? ये तो हनीमून पे आए हुए थे, हनीमून बंद, सियासत बंद। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक एक बड़ा ऑपरेशन और होने जा रहा है, और वो पीटीआई के बाद अब होगा टीएलपी के खिलाफ। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।